اللہ ایک ایک حرف کی نیکی یا اللہ وہ پوری امت مسلمہ کے مرحومین کو نصیب فرما. میرے والد صاحب سمیت پوری امت مسلمہ کے جتنے کلمہ کو مسلمان اس دنیا فانی سے چلے گئے یا اللہ سب کو نصیب فرما. یا اللہ کامل مغفرت نصیب فرما, کامل بخشش نصیب فرما. جتنے حضرات اتنے دن ہمارے پاس تعزیت کے لیے آتے رہے یا اللہ وقت نکال کے آتے رہے یا اللہ تو سب کا آنا قبول فرما. یا اللہ ان کو اپنی شان کے مطابق اجر نصیب فرما. یا اللہ اس مجلس میں ابھی جتنے لوگ آئے بیٹھے ہیں یا اللہ سب کا آنا قبول فرما, سب کو برکتیں نصیب فرما, عزتیں نصیب فرما, گھروں میں سکون نصیب فرما. یا اللہ جتنے لوگ بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما, گھروں میں ہیں, اسپتالوں میں ہیں یا اللہ جہاں جہاں بیمار پڑے ہیں سب کو شفا نصیب فرما, سب کو کامل شفا عطا فرما. یا اللہ جتنے لوگ پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ جتنے لوگ دکھوں میں گھرے ہوئے ہیں یا اللہ سب کو اس سے خلاصی نصیب فرما. جتنے لوگ یا اللہ جس انداز میں جس وجہ سے پریشان ہیں یا اللہ سب کی وہ وجوہات کو ختم فرما کر یا اللہ اس پریشانی سے نجات نصیب فرما. یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے یا اللہ میرے والد محترم کے لیے قبر کو کشادہ فرما, میری پھوپھیوں کی یا اللہ مغفرت فرما, ان کی قبروں کو کشادہ فرما. ہمارے خاندان کے جتنے بڑے بوڑھے اس دنیا سے چلے گئے یا اللہ سب کو ثواب نصیب فرما. یا اللہ جس مسجد کی ہم نے بنیاد رکھی ہے یا اللہ اس کا پورا ثواب پورے خاندان کے مرحومین کو نصیب فرما. یا اللہ قبروں کو جنت کا باغ بنا. یا اللہ قبروں میں کشادگی نصیب فرما, جنت کی کھڑکی نصیب فرما. یا اللہ تیرے نبی نے فرمایا ہے کہ اگر مردہ قبر میں رکھا جائے تو اگر وہ اس کے اعمال ٹھیک نہ ہو تو اس کو قبر دباتی ہے, اس کی پسلیاں ایک طرف والی دوسری طرف کو نکل جاتی ہیں. یا اللہ تو میرے والد کے ساتھ یہ معاملہ نہ فرما. یا اللہ تو میرے والد محترم کو اچھے لوگوں میں شمار فرما. یا اللہ اتنے لوگ ہاتھ اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ میرے والد اچھے آدمی تھے. یا اللہ تو ان سب کی سفارش کو قبول فرما. یا اللہ تو ان کی قبر کو کشادہ فرما. یا اللہ عذاب سے محفوظ فرما, تکلیف سے یا اللہ محفوظ فرما. یا اللہ ان کو عافیت نصیب فرما. یا اللہ ہمارے جتنے یہاں رشتہ دار بیٹھے ہیں یا اللہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں یا اللہ سب کو صحت نصیب فرما. یا اللہ جس طرح کے رشتہ دار تو نے مجھے دیے ہیں یا اللہ اس طرح کے رشتہ دار پوری امت مسلمہ کو نصیب فرما. جس طرح کے یا اللہ چچا تو نے مجھے دیے ہیں اس طرح کے ساری امت کو چچا نصیب فرما. جس طرح کے ماموں تو نے مجھے عطا کیے ہیں یا اللہ اس طرح کے ماموں تو پوری دنیا پوری امت مسلمہ کو نصیب فرما. یا اللہ جس طرح کے پھوپھی کے بیٹے, جس طرح کے خالہ کے بیٹے, جس طرح کے چچا کے بیٹے, جس طرح کے رشتہ دار ٹوٹل رشتہ دار یا اللہ ایسے سارے رشتہ دار پوری امت مسلمہ کو نصیب فرما. یا اللہ ان کے گھروں میں برکتیں نصیب فرما, عزتیں نصیب فرما. یا اللہ یہ تیرے قرآن کی وجہ سے میرے ساتھ پیار کرتے ہیں یا اللہ تو اپنے قرآن کی لاج رکھ کر کے یا اللہ ان کو بھی عزتیں نصیب فرما, ان کو بھی برکتیں نصیب فرما, ان کو بھی یا اللہ رحمتیں نصیب فرما. یا اللہ پوری امت مسلمہ کو سکون نصیب فرما, اسلام کا بول بالا فرما, اسلام کا بول بالا فرما. یا اللہ جس مسجد کی میں نے نیت کی ہوئی تھی یا اللہ اس کو ادارہ بنا, یا اللہ اس کو مرکز بنا. یا اللہ وہاں سے علوم نبوت کے چشمے جاری فرما. یا اللہ وہاں سے علوم نبوت کا فیضان جاری فرما. یا اللہ مجھے اس قابل بنا کہ میں بچوں کو قرآن پڑھا سکوں. یا اللہ اس قابل بنا کہ میں بچوں کو حدیث پڑھا سکوں. اس قابل بنا بچوں کو تفسیر پڑھا سکوں. یا اللہ علوم و فنون کا یا اللہ مجھے پڑھانے کی توفیق عطا فرما. ابھی تک جن دوستوں نے, میرے بھائیوں نے, میرے رشتہ داروں نے یا اللہ اس مسجد کے لیے میرے ساتھ تعاون کیا ہے یا اللہ سب کا تعاون قبول فرما. بول کے تعاون کیا ہے وہ قبول فرما. یا اللہ دیکھ کے تعاون کیا ہے وہ قبول فرما. یا اللہ جس انداز میں تعاون کیا ہے یا اللہ وہ قبول فرما. یا اللہ جتنے تیرے بندے یہاں بیٹھے ہیں یا اللہ یہ سارے مسلمان ہیں یا اللہ یہ سارے کلمہ پڑھنے والے ہیں یا اللہ ان میں بہت سارے سفید داڑھیوں والے ہیں. یا اللہ تیرا فرمان ہے کہ مجھے سفید داڑھی والوں سے, سفید بالوں سے حیا آتا ہے. یا اللہ اس سفید بالوں کے صدقے, اس حیا کے صدقے یا اللہ سب کے لیے معافی کا اعلان فرما. یا اللہ سب کے لیے مغفرت کا اعلان فرما. یا اللہ سب کے لیے بخشش کا اعلان فرما. یا اللہ جس وقت ہم یہاں سے اٹھے تو یا اللہ ہمارے پلے, ہمارے کھاتے میں, ہمارے نامہ اعمال میں ایک گناہ بھی نہ ہو. یا اللہ ہمیں پاک صاف فرما دے. یا اللہ ہمیں پاک صاف فرما دے. یا اللہ ہماری نسلوں کے اندر یا اللہ دین کے داعی پیدا
فرما، دین کے مجاہد پیدا فرما، دین کے یا اللہ سرخیل پیدا فرما، یا اللہ ہماری نسلوں کو اپنے دین کے لیے قبول فرما، ہماری نسلوں کو اپنی دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، یا اللہ ایسے لوگوں کو پیدا فرما کہ جو یا اللہ تیرے دین کی خدمت کریں، یا اللہ تو مجھے توفیق نصیب فرما، قرآن کی تفسیر لکھنے کی توفیق عطا فرما، حدیث کی تشریح لکھنے کی توفیق عطا فرما، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یا اللہ دین کی باتیں بتانے کی توفیق عطا فرما، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ یا اللہ یا اللہ تو ہمیں ہر خیر نصیب فرما، ہر خیر نصیب فرما، جو خیر تیرے نبی نے مانگی ہے یا اللہ وہ خیر ہمیں نصیب فرما، جو بھلائی تیرے نبی نے مانگی ہے یا اللہ وہ ہمیں نصیب فرما، یا اللہ مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آتا، اللہ مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آتا، اللہ تجھ سے مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آتا، یا اللہ تو اپنے نبی کے صدقے سب کچھ نصیب فرما، یا اللہ صحابہ کی محبت نصیب فرما، اولیاء اللہ کی محبت نصیب فرما، اہل بیت کی محبت نصیب فرما، یا اللہ مکہ اور مدینہ کی محبت نصیب فرما، یا اللہ نبی سے منسلک، نبی سے جڑی ہوئی ہر چیز کی محبت نصیب فرما، مکہ اور مدینہ کی محبت، یا اللہ مدینے کی مٹی کی محبت نصیب فرما، مدینے کی کھجوروں کی محبت نصیب فرما، یا اللہ اپنے قرآن کی محبت نصیب فرما، یا اللہ اپنے مومن بندوں کی محبت نصیب فرما، اپنے مومن بندوں کی محبت نصیب فرما، یا اللہ ہر خیر نصیب فرما، یا اللہ ہر خیر نصیب فرما، یا اللہ جو چیزیں ذہن میں آ رہی تھی یا اللہ وہ مانگی ہیں، یا اللہ جو نہیں مانگ سکے مانگنا بہتر تھا، یا اللہ وہ سب کچھ نصیب فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا رب.